حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام، ان کے متعلق بھی اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تو آئیں گے اور ان کی امامت جو ہے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن یہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے وجود پر اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شخصیت ایسی ہی ہوتی جیسی 11 ائمہ کی ہے تو اختلاف اہل سنت کو کیا ہوگا؟ دماغ خراب تھا اہل سنت کے اختلاف کرتے۔ اور دوسری دلیل جو انجینئر صاحب نے دی نا، انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہوا یہ ہے مسئلہ کہ حضرت سیدنا امام محمد المہدی علیہ السلام جو ہے نا، ان کا میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں۔ انجینئر صاحب نے کلپ میں یہ بات کی نا، انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں سنیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلیوں کی، وہابیوں کی اور شیعوں کی جناب خام خواہ میں جو ہے وہ ان کی منتیں ترلے کرتا ہوں، ان سے دین پوچھتا ہوں، اگر امام موجود ہیں تو مجھے کیا، میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں حضرت امام علیہ السلام سے جن کا اللہ سے رابطہ، ان سے کیوں نہ میں دین لوں؟ تو مجھے آپ ان کا کوئی رابطہ نمبر دیں۔ انہوں نے پھر یہ بات کی، انہوں نے کہا جی آپ کو تو شاید جی پتا ہوگا نا، کلپ میں انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی مجھے کیا پتا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کس جگہ پر ہے؟ تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی سرداب ایک جگہ ہے۔ تو اس پر پھر جو ہے نا وہ اہل تشیع بھائی بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے ہمارے رد پہ ویڈیوز بھی بنائی، انہوں نے کہا جی ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ غار میں ہیں، بلکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے پھر دوبارہ کلپ میں یہ کہا، انہوں نے کہا جی میرا ایسے کوئی مقصد نہیں تھا، نعوذ باللہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے میں یہ عقلی بات کر رہا ہوں کہ اگر امام موجود ہیں تو یہ کون وہ بدبخت اور بیوقوف شخص ہے کہ جو مولویوں کے پیچھے خوار ہو جائے، شیعہ سنی کے پیچھے کیوں نہیں؟ سمجھ گیا۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے اور وہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، وہ 3 رات کے لیے مخفی ہو گئے تھے غار ثور میں، 3 رات کے لیے وہاں پہ مخفی، اور پھر وہ مخفی چھپے ہوئے اختفاء کی حالت میں مدینے تک آ گئے تھے، یعنی مدینے تک وہ ایسے علن نہیں آئے تھے، وہ کیونکہ کفار ان کا پیچھے کر رہے تھے۔ اگر اس وقت کوئی کہتا کہ مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے، مجھے اس نبی سے رابطہ کرنا ہے، تمہارا نبی کہاں ہے، میں اس کے ہاتھ پہ اسلام لانا چاہتا ہوں، تو مسلمان اس کو کیا جواب دیتے؟ آپ مجھے بتاؤ، تو مسلمان اس سے وقت کیا کہتے؟ ہاں جی نہیں، یعنی کہ اگر رابطہ کرنا چاہتے تو رابطہ کرتا نا۔ کیسے رابطہ کرتا جب رسول کا پتہ ہی نہیں ہے؟ رسول کہاں؟ رسول تو چھپے ہوئے ہیں نا، غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا غار میں چھپے ہوئے ہیں، اس وقت جب غار میں تھے تو کسی کو نہیں معلوم، بعض کم افراد کو معلوم ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، باقی سب مسلمانوں کو تو نہیں معلوم۔ اب اگر کوئی کافر آتا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں یا مجھے سوال ہے، میں صرف انہی سے میں نے پوچھنا ہے، آپ لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، تو مسلمان صحابہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے کیا جواب دیتے ہیں اس کو؟ مجھے بتاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لو۔ تو ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کافر اس وقت آتا میرے پاس، میں مکے میں تھا، فرض کر میں مکے میں ہوتا، میں مسلمان تھا، وہاں پہ گناہ کار، تیرا نبی کہاں ہے؟ اگر مجھے پتا بھی ہوتا وہ غار میں نہیں کہتا وہ غار میں، مجھے پتا بھی تھا نا، میں کیونکہ رسول کی جان بچانا میرے لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرداب میں نہیں رہتا ہے بھائی کہ یہ آپ کی کتب میں بر دیا ہے نا، انجینئر نے کہا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا لیکن آپ کی کتب میں بری پڑی، یہ جھوٹی بات۔ ابن تیمیہ وہ بہت ساری کتابوں میں کہ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ وہ سرداب میں رہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے وہ سرداب میں رہ رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ معجزہ ہوا تھا، وہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ فوج آ گئے تھے، متوکل کی مستعصم کی فوج آ گئی تھی ان کو پکڑنے کے لیے، تو وہ اب سرداب میں عبادت میں مشغول تھے، سرداب میں ایک حوض تھا، وہ فوجی جو تھے ان کے مستعصم کے، وہ فوج کے وہ سرداب میں جو حوض تھا، جو چھوٹا سا حوض تھا، اس کو عبور نہ کر سکے، جتنا انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس پانی سے عبور کر کے وہ ان کے محراب تک پہنچے، ان کو پکڑ لیں، وہ پکڑ نہ سکے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کبھی نہیں ہے کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے ہیں یا سرداب میں رہتے ہیں، وہ سرداب موجود ہیں، ہم گئے ہیں وہاں پہ، ہم نے نماز پڑھی ہے، لوگ جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شخص چھپا ہوا ہے، وہ سرداب ابھی ہے، سرداب کی آبائی کا